ومن شر حاسد اذا حسد، اور پناہ میں آتا ہوں حاسد کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔ اس کو نا حسد بھی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے کہ باقاعدہ اس صورت میں اس کو شامل کیا گیا کہ حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگا کرو۔ تم نہیں جانتے تمہارے حاسد کون کون، اور حاسد انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں۔ حسد ایک شر ہے، تو اس شر سے مستقل اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ حسد کے 3 معنی، ایک ہے یہ سوچنا، یہ نیت کرنا کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس بھی نہ رہے۔ جو آپ کے بھائی یا آپ کے دوست یا آپ کے پڑوسی کے پاس فلاں نعمت ہے، اس نعمت کا زائل ہونا، یہ تمنا، یہ حسد ہے۔ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حرام ہے، یہ حسد۔ دوسرا، فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کے پاس نہ رہے اور وہ سب مجھے مل جائے، اس کو مال ہے یا صحت ہے یا علم ہے یا عمل ہے، جو بھی اس کے پاس نہ رہے، وہ اس سے محروم ہو جائے اور سب کچھ مجھے مل جائے، یہ تمنا بھی حرام ہے۔ تیسری ایک حسد کی قسم ہے جو کہ جائز ہے، اسے حسد غبطہ کہا جاتا ہے، حسد غبطہ، جس کو ہم رشک کرنا کہتے ہیں۔ رشک کا معنی فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس بھی رہے، اللہ اس کو اور دے لیکن ویسی چیز مجھے بھی مل جائے، اس میں زوال نعمت کی تمنا نہیں، رشک ہے۔ رشک آتا ہے کہ فلاں کے پاس حسن ہے یا مال ہے یا صحت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، لیکن مجھے بھی اسی طرح مل جائے، مال مل جائے، صحت مل جائے، علم مل جائے، تو اس نعمت کے حصول کی تمنا ہو اس طرح کہ اس سے زوال کی تمنا نہ ہو، چھن جانے کی تمنا نہ ہو، یہ جائز ہے۔ رشک کرنا یہ مطلوب ہے۔ اللہ نے جو فلاں کو قرآن کا حافظ بنایا، اللہ مجھے بھی بنا دے۔ اللہ نے فلاں کو عالم بنایا، اللہ مجھے بھی بنا دے۔ اللہ نے فلاں کو اچھا قرآن پڑھنے کی نعمت سے نوازا، اللہ مجھے بھی نواز دے، اسے بھی اس میں برکت دے۔ یہ رشک کہلاتا ہے، یہ درست ہے، اس کو حسد غبطہ کہا جاتا ہے۔